ویری کلیئر ویسے پروگرام کی دوسری سے ہم نے کورونا پہ بات کرنی ہے ذرا دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں سے، پاکستان کے بھی. اب ناصر شاہ صاحب، مراد علی شاہ صاحب نے بھی کل پیش ہونا ہے، اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تب وہ یہاں اسلام آباد پہنچ بھی گئے. اب ٹھیک ہے، آپ کا بھی یہ موقف ہوگا جو کہ مصدق ملی صاحب کا یہاں ہراساں کیا جا رہا ہے اور سارا کچھ، یہ بھی بہرحال ایک فیکٹ ہے لیکن جو کہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرا جب آپ دونوں ہی، آپ کی اور مصدق صاحب کی پارٹی، ایک دوسرے پر وہی الزامات لگاتے تھے جو کہ آج نیب لگا رہی ہے، اور آپ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو پکڑو اور ان کو جیل میں ڈالو کیونکہ انہوں نے چوری کی اور عوام کا مال کھایا. یہ آپ دونوں ہی کہتے ایک دوسرے کے بارے میں. آج وہی کام نیب آپ دونوں کے خلاف چونکہ کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے. ناصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بادامی صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ المیہ ہے کہ جب اس طرح کے گورنمنٹ جو بھی ہو گورنمنٹ میں، وہ ہمیشہ اس طرح کے ایکشنز کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی ایسا نہیں کیا. جو آج کل بیانیہ ہے پینما کے معاملے میں آپ لوگوں نے پورے کا پورا کریڈٹ لیا، آپ نے کہا جے آئی ٹی نے ان کی نسلوں کو برباد ایکسپوز کر دیا ہے، شریف بے نقاب ہو گئے. سر میرا عرض سن لیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے رہنماؤں کا اس وقت بیان کرتے ہیں، اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح کی ساری اسپیچز آپ کے پروگرامز میں ہیں کہ پی ایم ایل این کا بھی ہوتا تھا، وہ بھی کرتے تھے. آج کل پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، پھر آگے چل کر میں بھی کوئی اور آئیں گے اور پی ٹی آئی کسی اور سائٹ پہ ہوگی. لیکن یہ المیہ ہے. احتساب ضرور ہونا چاہیے، ایسا ادارہ بالکل ہونا چاہیے تاکہ ایکشن بھی ہو، سب کچھ ہو. لیکن یہ نہ ہو کہ اگر آج جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورٹ کرنا ہے، اور پی ٹی آئی اس میں بڑی ماہر ہے کہ جب بھی اس سے ان کی اپنی بات پوچھیں تو یہ بس احتساب کریں گے. یہ نہیں کہتے کہ جو ان کے اپنے لوگ کیسز میں ہیں ان پر پہلے تو سٹارٹ ان کو وہاں سے کرنا چاہیے. اگر یہ احتساب میں اتنے سچے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو 2 سال ہوئے ہیں. اچھا، یہاں 2 سال ہوئے ہیں، کے پی میں تو 5 سال ہوئے تھے. اچھا، پھر یہ جو اتنی بری پارٹیاں تھیں، ان میں سے جو لوگ ان کے پاس آ گئے اور ان کی ڈرائی کلین مشین میں دھل گئے، وہ کیسز کہاں گئے؟ یا جو ان کے جو بھی ابھی ان کے الائز ہیں جن کے لیے یہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے تھے، ان کے کیسز کہاں گئے؟ اب بھی یہ جو آج کل کا ایشو ہے کووڈ کا، اور پھر یہ جو چینی اور آٹا چوری کا یہ جو آئی ہے رپورٹ، اب اس کا لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. میں مراد علی شاہ صاحب کی آپ کو بات کہوں کہ جس کیس میں ان کو بلایا گیا ہے وہ کیس ہے جس میں ان کو پہلے کبھی نہیں بلایا گیا. اچھا. اور وہ نہ چیف منسٹر تھے اس وقت، نہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کے منسٹر رہے ہیں جس کی یہ بات کی جا رہی ہے. وہ فائنانس منسٹر ضرور رہے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی اس میں ایمبیگوٹی تھی، کوئی ایسی بات تھی تو ان کو پہلے کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ تو کیس بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اس پہ تو بہت سارے لوگوں پر ہے. لیکن اب ایک ایشو بنانے کے لیے کہ لوگوں کی توجہ بٹانے کے لیے اب یہ اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں. اور ان کو میں بھی اندازہ ہو کہ کہیں مراد علی شاہ صاحب کہ جی میں نہیں آتا، میری اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں جاتا ہوں اور فیس کروں گا کیونکہ ان کے ہاتھ صاف ہیں. انہوں نے کمیشن میں جو ایک شوشہ چھوڑا کہ جی مراد علی شاہ صاحب کو آ کے بیان دینا چاہیے، جس کی کمیشن کی انکوائری جن ٹی او آر پر تھی کہ 2018 2019 2020 پہ ہوگی، اور اس میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب کا. اس کے باوجود کمیشن میں لیکن ناصر شاہ صاحب ایک مائنڈ سیٹ کا بھی تو بات ہے نا کہ آپ لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ اپروچ ہے. مثلا ابھی ایک زیادہ پرانی بات نہیں، ذرا دیکھیے کچھ بیانات یہاں پہ اتفاق کرتے ہیں. بات میرا ملازم ہے، میں نے کر دیا، اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ ٹھیک ہے، میں نے اپنے اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈلوا دیے، اتنے نکلوا دیے، ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی ناصر صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو بالکل چیک ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ پی ٹی آئی چیک کروا رہی ہے، جن کے لیے سپریم کورٹ میں جب جہانگیر ترین صاحب کے اکاؤنٹس نکلے، ان کے خانسامہ، ان کے ڈرائیور، ان کے دوسرے، انہوں نے تو ترین صاحب کو سائٹ پہ بھی کر دیا نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ نہیں، اب یہ سوچ ہے. ایک منٹ بادامی صاحب، وہ کیا سائٹ پہ کر دیا؟
ان اکاؤنٹس کو کہہ دیا گیا کہ یہ بزنس اکاؤنٹ ہے. جو نکالے جاتے ہیں یا منسلک کیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی سے یا آج کل نون سے, ان کو کہا جاتا ہے فیک اکاؤنٹ. جو ان کے لوگوں کو نکلتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بزنس اکاؤنٹ. وہ جو خانسامہ تھا, جو ان کا ڈرائیور تھا, جن کے پاس اربوں روپے کے اکاؤنٹ تھے, اس کی کوئی جے آئی ٹی بنی کہ وہ پیسے کس پر گئے, کوئی اے ٹی ایم اس میں سے نکلا, کہاں اس کے. تو اس کا مطلب دوسروں کے نام پہ اکاؤنٹ بنوانا غلط بری بات ہے نا, بری بات ہے نا دوسروں کے نام پہ اکاؤنٹ بنوانا. میرے کہنے کا مقصد ہے بری بات ہے, اچھی بات ہے, ایک بات بتائیں نا, یہی چیز کو سن لیں. اگر اس کو ہی بنیاد بنایا جائے تو جو اس وقت اتنی بڑی اور فرشتوں کی گورنمنٹ کہی جاتی ہے, وہ پہلے تو اس پر کام کرے. میں آپ نے اصولی بات دوسروں کے نام پہ اکاؤنٹ مطلب بری بات ہے, صحیح بات ہے سر. یہ ویسے تو اس میں معیوب بات ہے, کیوں ہونے چاہیے, لیکن اگر جس طرح یہ بزنس اور بعد میں بتائے جاتے ہیں کوئی ہوتے ہیں, لیکن نہیں ہونے چاہیے. سن لیں, میں کہتا ہوں نہیں ہونے چاہیے. زرداری صاحب کا بھی قول